یہ کہانی ہے اس وقت کی جب حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے، جب ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف صرف 72 جانیں۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا۔ ہجری یزید اقتدار میں آ چکا تھا۔ نئے حکمران کی حیثیت سے وہ تمام اہم شخصیات سے بیعت لینا چاہتا تھا، مگر امام حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس بیعت کو صرف ایک سیاسی معاملہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ حق اور رسولوں کا معاملہ تھا۔ اسی دوران کوفہ سے سینکڑوں خطوط آئے، پیغام ایک ہی تھا: اے حسین، آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ امام حسین اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو گئے، مگر راستے ہی میں حالات بدل گئے۔ جن لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹنے لگے اور حق ایک بار پھر تنہا نظر آنے لگا۔ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ قافلہ ایک ویران میدان میں پہنچا۔ امام حسین نے پوچھا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ یہ نام سنتے ہی آپ نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے۔ اور یوں تاریخ کا ایک ایسا باب شروع ہوا جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکی۔ 2 محرم 61 ہجری خیمے نصب کر دیے گئے، دوسری جانب لشکر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، محاصرہ سخت ہوتا گیا اور پھر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ پانی جو چند قدم کے فاصلے پر تھا اب ایک حسرت بن چکا تھا۔ خیموں میں پیاس تھی، معصوم بچوں کی صدائیں تھیں، شدید گرمی تھی، مگر صبر بھی تھا اور یقین بھی۔ دن گزرتے گئے، آزمائش بڑھتی گئی، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے کم نہ ہوئے۔ پھر آئی شب عاشور۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں۔ مگر کوئی نہ گیا، کیونکہ اب یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان انتخاب کا لمحہ تھا۔ 10 محرم کی صبح، عاشورہ کی صبح، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف تعداد تھی، طاقت تھی، اقتدار تھا، اور دوسری طرف حق تھا، ضمیر تھا اور سچائی پر قائم رہنے کا حوصلہ تھا۔ پھر ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی میدان میں اترتے گئے، وفاداری کی مثالیں قائم ہوتی گئیں، قربانیوں کی ایک ایسی داستان رقم ہوئی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکی۔ ہر شہادت ایک مثال بن گئی۔ آخرکار امام حسین تنہا رہ گئے۔ شدید پیاس، شدید گرمی اور ہر طرف دشمن کا حصار، مگر نہ ان کا سر جھکا، نہ ان کا موقف بدلا، اور پھر کربلا کی سرزمین اس عظیم قربانی کی گواہ بن گئی۔ بظاہر جنگ ختم ہو گئی تھی، مگر حقیقت میں ایک ایسا پیغام جنم لے چکا تھا جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ وقت گزر گیا، سلطنتیں مٹ گئیں، حکمران بدل گئے، مگر کربلا کا نام باقی رہا، کیونکہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق ہمیشہ تعداد سے نہیں پایا جاتا، کہ ظلم وقتی طور پر طاقتور دکھائی دے سکتا ہے مگر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ شاید اسی لیے 1400 سال بعد بھی کربلا صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے، صبر کا پیغام، قربانی کا پیغام اور سچ کے لیے ڈٹ جانے کا پیغام، کیونکہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر حق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔